دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه۔ کسی بھائی کا سوال ہے کہ اگر انسان پر غسل واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، تو غسل کرنے کا طریقہ قرآن و حدیث کی روح سے بتا دیجیے۔ سب سے بنیادی بات اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں کہ طہارت جو ہے یا پاکیزگی وہ نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان اس لیے کہا گیا کہ آپ کے اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہی جو ہے وہ طہارت ہے۔ اگر طہارت آپ کی نہیں ہے، پاکی نہیں ہے جسم کی، تو نہ نماز آپ کی قابل قبول ہے، نہ دوسرے اعمال قابل قبول ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو وضو میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر وضو نہیں تو کم از کم جسم کی جو طہارت ہے، پاکی ہے، وہ بہرحال اس کو قائم رکھنا لازم ہے۔ بعض اوقات انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ اپنے کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں اور اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے کہ انہوں نے اپنے جسم کو پاک کرنا ہے۔ ایک بات نصیحت کرنا چاہوں گا کہ رات کو سونے سے پہلے کی غسل جو ہے رات سونے سے پہلے جو وضو ہے وہ کرنے کی عادت ڈالیں اور اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رات وضو کر کے سوتا ہے، ساری رات ایک فرشتہ اللہ سے اس کی بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتا ہے صبح تک۔ اور ہم جیسا کوئی گناہ گار انسان اگر اللہ کی توفیق سے رات کو وضو کر لے اور صبح تک ایک فرشتہ جو ہے اللہ کی طرف سے متعین، کیونکہ فرشتہ اپنی مرضی تو نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے متعین فرشتہ ہماری بخشش کی، اللہ سے دعائیں کرتا رہے، تو اس میں اور یہ بات جو ہے یہ کتنی ہی عظیم بات ہے کہ ہم گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی، اللہ سے دعائیں کریں۔ بہرحال غسل کرنے کا جو فرض غسل ہے اس کا کرنے کا طریقہ جو احادیث کے اندر ہے، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں احادیث کی روشنی میں آپ کو غسل جنابت کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں تاکہ تمام مسلمانوں کو اچھی طرح اس بات کا علم ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کل چونکہ ہمارے گھروں میں واش روم ہوتے ہیں تو واش روم کے اندر جا کے ہم نے غسل کرنا ہے۔ واش روم میں جانے سے پہلے آپ باتھ روم جانے کی دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ سے پناہ طلب کریں خبیث قسم کے جنوں اور جننیوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ باتھ روم کے اندر داخل ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتے تھے۔ آپ کا یہی معمول تھا۔ اور دوسری روایت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ بھی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ، دو دفعہ اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ تک اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ اس کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کے اندر ہی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے۔ استنجا کرنے کے بعد جسم کے کسی حصے پر اگر نجاست یا کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو اچھی طرح دھو دیتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو مٹی پہ رگڑ کے دوبارہ دھوتے۔ اب ظاہری بات ہے ہمارے گھروں میں جو باتھ روم تیار ہوتے ہیں اس میں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں یا ماربل یا مٹی کا انتظام نہیں ہوتا شہروں میں، اس کے لیے آپ صابن کا استعمال کریں۔ صابن کے استعمال سے اچھی طریقے سے آپ اپنے ہاتھوں کو دوبارہ دھوئیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز والا وضو فرمایا کرتے تھے۔ جو وضو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں وہ وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو نہیں دھوتے تھے۔ اس حوالے سے 4 احادیث
احادیث کتب احادیث کے اندر موجود ہیں کہ آپ پاؤں کو نہیں دھوتے تھے۔ ہاں، اس کے اوپر جو نقطہ اخذ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں دھوتے تھے، بعد میں غسل فرمانے کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ کے اوپر آپ پاؤں دھوتے۔ لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو طہارت کی جگہ ہوتی تھی، ظاہری بات ہے نیچے مٹی ہوتی تھی، غسل کرنے سے پاؤں کے اوپر دوبارہ چھینٹے پڑ سکتے تھے۔ آج کل پانی ساتھ ساتھ ڈرین ہو جاتا ہے، اس کو جگہ جو ہے وہ نیچے پانی کھڑا نہیں ہوتا فرش کے اوپر، وہ ڈرین ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا اگر آپ اس وقت بھی کر لیتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن آپ سنت کے مطابق اگر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے تو پاؤں آپ بعد میں بھی دھو سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ 3 چلو پانی اپنے دائیں کندھے پر ڈالتے، 3 چلو پانی آپ بائیں کندھے پر ڈالتے، اور اس کے بعد اپنے سر پر پانی ڈالنے کے بعد پورے جسم پر پانی بہا لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنے جسم کو پاک کرتے، یعنی آپ غسل فرماتے۔ غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال کرتے جب آپ غسل جنابت کرتے، اس کے بعد آپ خوشبو کا استعمال کرتے۔ آخری بات جو حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو اس کے بعد تولیہ استعمال نہیں کرتے، اپنے جسم کو خشک کرنے کے لیے تولیہ استعمال نہ کرتے۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ملتی ہے کہ وضو کرنے کے بعد آپ نے کپڑے سے اپنے اعضاء کو خشک کیا ہو۔ عام غسل کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کو خشک کیا، یہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن غسل جنابت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاول استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی آج سے 14.5 پونے 1500 سال پرانی بات ہے۔ آج سائنس کی تحقیق اس بات پر پہنچی ہے کہ اس کے بعد اگر آپ تولیہ استعمال غسل جنابت کے بعد نہیں کرتے تو وہ نمی آپ کے جسم پر باقی رہتی ہے، اور جسم کے اندر جو کمزور پہلو، جو خشکی پیدا ہوتی ہے، اس نمی کی وجہ سے انسان کے جسم کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ یہ آج کی سائنس کی تحقیق بتا رہا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو صاف کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ کپڑا تولیہ استعمال نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ غسل کرنے کے بعد آپ اپنے واش روم سے، اپنے باتھ روم سے باہر آئیں اور باہر نکلتے وقت دوبارہ دعا پڑھیں غفرانک۔ یہ طریقہ غسل جنابت کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے طریقے سے، آپ کے عمل سے ثابت ہے۔ لہذا ہمیں یا عام مسلمان کو یہی چاہیے کہ وہ سنت نبوی کے مطابق، سیرت رسول کے مطابق اعمال کرے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی اعمال کرنے پر اجر بھی عطا فرمائے اور اللہ قبول بھی فرمائے۔